الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ پچھلے ہفتے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل سرسری طور پر زکوٰۃ کے فضائل، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اس پر ابھی جب میں نماز میں کے لیے تیاری کر رہے تھے تو ہمارے بھائی نے کچھ سمجھنے کے لیے بعض مسائل دیے ہیں، وہ کچھ سمجھنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو بیان کر دیں آپ۔ کچھ جیسے بینک میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کہلاتا ہے اور ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس میں بھی فکس ڈپازٹ ہے۔ فکس ڈپازٹ جو ہے اس کو ایک مقررہ میعاد اور مہینے یا ہفتے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نکال سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہیں نکال سکتے۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ کا طریقہ ان کا ہے۔ اور وہ جو اکاؤنٹ ہے کرنٹ، اس میں آپ جتنا چاہیں نکال لیں، جتنا چاہیں رکھ دیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ سے ہی لوگ باغ کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارے محترم بھائی نے یہی سوال کیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی کاروبار وغیرہ ہوتا ہے، جو روپیہ ادھار میں ہے، وہ روپیہ ادھار میں بھی دیتے ہیں، لین دین چلتا رہتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس میں اگر سال بھر میں کوئی بچت نہیں ہوئی، مثلا کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک صاحب کا روپیہ 1,00,000 ہے، وہ چل رہا ہے، رولنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے صرف مثلا 50,000 روپے استعمال کیا، سال بھر جو ہے وہ 50,000 روپے جو ہے وہ تو محفوظ رہا، یعنی اس کو انہوں نے کاروبار میں استعمال نہیں کیا۔ جب چاہیں استعمال تو کر سکتے ہیں کیونکہ سیونگ میں تو ہے نہیں، کرنٹ میں ہے۔ اب اس 50,000 روپے پر ظاہر ہے زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حولان حول، تمام احادیث مبارکہ میں اور فقہاء نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے کہ حولان حول ہونا چاہیے، یعنی زکوٰۃ پر جو روپیہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو، سال گزر جائے۔ نصاب جو ہے وہ چاندی کا ہے، 52.5 تولے چاندی۔ نصاب جو ہے وہ سونے کا بھی ہے، جن لوگوں کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا۔ 7.5 تولے سونے سے اگر کم ہے، 7.5 تک ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 7.5 تولے سے اوپر ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے 52.5 تولے چاندی، اب چاندی کا تو خیر رواج بہت کم رہ گیا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی چاندی کے زیورات وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں۔ اگر وہ 52.5 تولے ہے ظاہر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور روپے کی تو آپ کو معلوم ہے۔ تو اگر کوئی بھی رقم، خواہ وہ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو، اگر کوئی بھی رقم اس پر سال گزر گیا ہے، یعنی 1 سال تک وہ رقم استعمال میں نہیں آئی ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ یقیناً ہوگی۔ اگر استعمال میں آتی رہی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ بہت سے حضرات زکوٰۃ، پیسہ ہے ان کے پاس تو کسی بھائی نے ان سے قرض حسنہ لیا، اپنی ضرورت کے لیے دے دیا، ثواب کی نیت سے دے دیا، قرض حسنہ دے دیا، تو 1,00,000 مثلاً قرض حسنہ کسی کو دے دیا، تو جب تک وہ قرض حسنہ واپس نہیں آتا اور اس پر سال نہیں گزرتا، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کو قرض دیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔
اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اگر اس نے رکھا ہوا ہے، اول تو ظاہر ہے جس نے قرض لیا وہ تو کاروبار کے لیے لیا ہوگا، لین دین کے لیے لیا ہوگا، لیکن آپ کے پاس اگر روپیہ تھا اور آپ نے اپنے کسی بھائی کی مدد کرتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ اس کو کاروبار کے لیے کسی کے لیے دے دیا تو یہ قرض حسنہ ہے، اور جو روپیہ اب آپ کے پاس نہیں ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مشینری وغیرہ جو خریدی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ مال ہے، کاروبار ہے اور تجارت ہے اور صنعت ہے اور فیکٹری ہے۔ جو جائیداد وغیرہ خریدی ہے اور اس کا کرایہ وغیرہ آتا ہے، اس کرائے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کرایہ آتا ہے اور جمع ہوتا ہے تو سال اگر اس پر گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، کار ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں یہ سب کی سب، اس پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسائل انہوں نے پوچھے تھے۔ جو روپیہ ادھار اور سرکولیشن میں رہتا ہے، بعض اوقات وہ 2 سال تک بھی وصول نہیں ہوتا یا ڈوب جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو دے دیا تھا۔ اور آخری سوال انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ مسجد میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، مسجد میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شدت سے ممانعت فرمائی ہے۔ جو شخص مسجد میں سوال کرتا ہے وہ گنہگار ہوگا، اور سوال کرنے والے کو بھی اگر دیا جائے گا تو دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اور مسجد میں سوال کرنے کی ممانعت کس لیے ہے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اب اللہ کے گھر میں کسی دوسرے سے سوال کیوں کیا جائے؟ اللہ ہی سے سوال کرے، اللہ ہی سے سوال کرے، جب مسجد میں آ گیا تو اللہ ہی سے سوال کرے۔ تو اسی لیے فقہاء نے، محدثین نے، فقہائے حنفیہ نے مسجد میں سوال کرنے کی اپنے ذات کے لیے ممانعت فرمائی ہے۔ لیکن مسجد میں اگر کوئی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مسجد، جس مسجد میں ہم ہیں اسی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے چاہیے تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ تو مسجد کا مسئلہ ہے، اسی مسجد کا مسئلہ ہے۔ باہر والے جو سوال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اس ذات کے لیے سوال کرنے والے کو پیسہ دینا بھی نہیں چاہیے، اور اگر دینے کا ارادہ ہو اور اس کی کوئی مدد بھی کرنا چاہیں، بہت سے لوگ ہم بیچارے مسئلہ جانتے نہیں تو مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ختم ہوئی فوراً شروع کر دیتے ہیں مجھے پیسہ دو۔ تو ایسے لوگوں کو اگر دینے کا ارادہ بھی ہو تو باہر جا کے ان کو کہہ دیں ذرا باہر تشریف لے آئیے، ہم دے دیتے ہیں، تو وہاں باہر جا کے ان کی خدمت کرتے ہیں، مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کی نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ بھی دریافت فرمایا ہے انہوں نے۔ ایک تو ہے عورتوں کی نماز با جماعت، عورتوں کی نماز با جماعت جس میں عورت امام ہو اور عورتیں ہی مقتدی ہوں، بالاتفاق فقہائے حنفیہ کے نزدیک شرعاً جائز نہیں ہے۔ عورتوں کی نماز سے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور کسی حصے میں گھروں پر جیسے ہوتا ہے حافظوں کا انتظام کر لیتے ہیں، پردہ لگا ہوا ہے اور امام صاحب کے پیچھے عورتیں قرآن مجید و فرقان حمید سن رہی ہیں اور تراویح جماعت سے ادا کر رہی ہیں، تو یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اور عورتوں کی نماز جو ہے
اس میں وہ مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز، اب ایک مسئلہ چل گیا ہے. وہ مسئلہ یہ چل گیا ہے کہ عورت بھی امام ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے آج کل، اور یہ خاص طور سے اس لیے چلا کہ عیسائیوں کے یہاں عورتیں جو ہیں ان کو مذہبی پیشوا نہیں بنایا جاتا. یعنی عورت چرچ کی سربراہ نہیں ہو سکتی تھی. چرچ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو وائکر کہتے ہیں. چرچ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو ہائی پریسٹ، وائکر، اس قسم کے اس کے القاب ہوتے ہیں. تو جتنے بھی روئے زمین پر عیسائیوں کے چرچ ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو نہ لے جائے وہاں، لیکن میں بہرحال جا چکا ہوں، جاتا رہتا ہوں. تو اور وہ کچھ معلومات کے سلسلے میں کچھ مجھے چرچ میں وہ بلاتے بھی ہیں کبھی کبھی، اور بعض چرچ ایسے ہیں کہ جن میں انہوں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا عیسائیوں کے بیچ میں. ایسے بھی ہوا ہے. کئی مرتبہ ہم لوگ گئے برطانیہ میں، ہالینڈ میں اتفاق نہیں ہوا، ناروے میں، کینیڈا میں، کہ وہاں عیسائیوں نے باقاعدہ ہمیں دعوت دی اور کہا کہ اسلام کے موضوع پر ہم تقریر سننا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے. کئی مرتبہ ایسے اتفاق ہوا ہے، میں تھا، پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب تھے، مولانا مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی صاحب تھے. اس زمانے میں جب ساتھ ہوتے تھے دورے پہ تو تشریف لے گئے وہ بھی، اور اس کے بعد بھی، اور ابھی بھی حال ہی میں ایک چرچ میں انہوں نے ہمیں دعوت دی تو وہاں ہم گئے. تو بہرحال وہ میں جو بتا رہا تھا بات اب سے کہ وہ ہمارے یہاں جس طرح سے محراب ہوتی ہے ان کے یہاں بھی اسی طرح سے، یعنی ملتی جلتی تو نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے، لیکن الگ سے ایک مقام ہوتا ہے. جیسے یہ الگ سے ایک جگہ ہے. اب یہاں صرف امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، خطیب صاحب کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھانے والا کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح سے وہاں بھی پلیٹ فارم ہے، ایک ذرا سی اونچی جگہ بنی ہوئی ہے اور باقاعدہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور سامنے ہم لوگ تو زمین پر بیٹھتے ہیں لیکن وہ لوگ بینچیں اور کرسیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں چرچ میں عیسائیوں کے، وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اپنا پادری صاحب جو ہیں وہ پھر انجیل مقدس کو کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ دعا ہوتی ہے، وعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے ان کا اپنا. اس طرح وہ ان کی عبادت ہوتی ہے. اتوار کے دن کسی کو بپتسمہ دینا ہوتا ہے، بیپٹائز کرنا ہوتا ہے، جس کو بیپٹائز کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ مختلف رسمیں ہوتی ہیں. گناہوں کی معافی کے لیے ان کے یہاں ایک طریقہ ہے کہ ہر آدمی یا عورت یا مرد، تو ان کے یہاں مخلوط ہوتا ہے، برابر میں بیٹھے رہتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی برابر میں بیٹھے رہتے ہیں. اس مخلوط اجتماع میں سے وہ ایک ایک کر کے سب آتے رہتے ہیں اور پادری صاحب کے پاس آ کے چپکے سے کہتے ہیں. وہ سننے میں بھی آتا ہے کبھی کبھی، وہ کبھی سننے میں بھی نہیں آتا. پادری صاحب سے آگے کہتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اور کچھ پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں رکھ دیتے ہیں. اور پادری صاحب پھر کہتے ہیں یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ سے انہوں نے کیونکہ کہہ دیا ہے تمہارے گناہوں کی معافی ہو گئی. تو پادری صاحب نے پیسے بھی وصول کر لیے اور ان کے گناہوں کی بھی معافی ہو گئی. اس طرح سے وہ ایک ایک کر کے جس نے گناہ کیا ہے وہ ہفتے کے ہفتے اپنے گناہوں کی معافی کراتے رہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر جو چڑھے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا. تو یہ سارا عمل جو ہے روئے زمین پر جہاں جہاں عیسائی ہیں، اور عیسائی مذہب پھیلا ہوا ہے سب جگہ، وہاں کوئی بھی
یہ سارا کام جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ نماز پڑھانے کا، ان کے وہ سجدہ کرنے کا ان کے لیے بھی حکم تھا، لیکن اب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سامنے بینچ بچھی ہوئی ہے تو اس پہ جھکتے ہیں، زمین پہ سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ابھی تک الحمدللہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہوں نے تبدیلی کر لی، اپنے آرام کے لیے سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ وہی طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام وہی آج تک رائج ہے، زمین پر بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص معذور ہو تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بہرحال وہ تو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو کوئی بھی یہ نماز پڑھانے کا، یعنی عیسائیوں کی، میں نماز کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کے، وہ خود بھی اس کو پریئر کہتے ہیں، اور پریئر کا ترجمہ نماز ہی ہوتا ہے عام طور سے، پریئر کا ترجمہ دعا بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی نماز پڑھانے کا یہ سارا عمل ہے مرد کرتے ہیں، عورت نہیں کرتی۔ عورتیں وہاں ہوتی ہیں تو عورتیں زندگی کو وقف کر دیتی ہیں چرچ کی خدمت کے لیے، وہ ان کو کہتے ہیں ننز، ننز، ہولی نن، مقدس نن، NUN، نن۔ تو یہ نن اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہے، اور یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے، سب سے بڑا فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں رومن کیتھولک۔ ان کے یہاں ننز بنائی جاتی ہیں، باقی کسی میں نہیں ہے۔ اگر ہو اکا دکا کسی نے کر رکھا ہو، جیسے آرتھوڈاکس وغیرہ چرچ ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر عورتوں کو نن بناتے ہیں۔ عورتیں نن بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ عورت زندگی بھر شادی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، جن کے ذمے نماز پڑھانے کا کام